اور بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن دین اینڈ دیئر اس کو ڈسمس کرتا، انہوں نے اس کو ڈسمس نہیں کیا. کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہمارے پاس موجود تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی 2-3 جگہ پر بڑی زیادتی کی. جب آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہے یعنی جو سول سرونٹ ہو کر یہ پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بیوروکریسی کے لیے بھی سوال یا نشان ہے. کیا سول سروسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے وفاداری نبھاتے ہیں لوگ؟ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے جن یوسیوں پر قبضہ کیا گیا، ہر چیز سامنے، فارم 11 فارم 12 دکھائے بغیر اگر آر او کہیں ری کاؤنٹنگ کرتا ہے تو غیر قانونی ہے. اختر کالونی کی یو سی میں چنیسر میں یہی ہوا. اسی طرح نئی کراچی میں شاہ نواز یو سی ہے یو سی 1، اس میں نتیجہ تبدیل کیا گیا، ری کاؤنٹنگ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. نوٹیفیکیشن میں پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دے دی گئی. بھائی اس کو ہم نے کلیم کیا ہوا تھا نا. جب پیپلز پارٹی کی کلیم کردہ یا پی ٹی آئی کی کلیم کردہ سیٹوں کو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو جس ری کاؤنٹنگ پر ہم نے کلیم کیا اس کو ہولڈ کیوں نہیں کیا؟ لیکن وہ ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا. ہم اس کو چیلنج کریں گے، کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گلشن حدید اور پہلوان گوٹ صفورہ، یہ 2 یوسیاں جو پچھلے 3 دن میں یا کھیل کھیلا گیا، جب شروع ہوئی کاروائی تو تھیلا پھٹا ہوا ملا. اسی وقت ہم نے تصویر لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بھیجی، خطوط بھیجے. جس وقت ری کاؤنٹنگ کی جا رہی تھی ہم نے ان کو بتایا. لیکن الیکشن کمیشن کا بھی کمال دیکھیے کہ جس آر او اور جن ڈی آر او پر اعتراض ہے انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے ان کو کہا کہ آؤ دوبارہ تم ہی گنتی کر کے دو، اور دوبارہ گنتی کر دی. آپ کیس ودیلڈ ہے، ہمارے تمام ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. میں تو گرفتار کرنا چاہیے، اس میں تو پکڑنا چاہیے کیسے یہ جعل سازی ہو رہی ہے. جب ری کاؤنٹنگ کے دوران ہم نے ثبوت دے دیے تو اس میں کیا جواز بنتا تھا کہ ان کو پوری ری کاؤنٹنگ کرنے دی جاتی؟ جب آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہے یعنی جو سول سرونٹ ہو کر یہ پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بیوروکریسی کے لیے بھی سوال یا نشان ہے. خود ہمارے چیف الیکشن کمشنر بہت ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں. کیا سول سروسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے وفاداری نبھاتے ہیں لوگ اور اس بنیاد کے اوپر پورے الیکشن کے کو یرغمال بناتے ہیں؟ یہ سب ہو رہا ہے. اپنی بیوروکریسی کا تجربہ رکھنے والے، سول سروس کا تجربہ رکھنے والے، اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر راجہ صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو فیور مل رہا ہے. اب آپ میں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی 2-3 جگہ پر بڑی زیادتی کی ہے. واضح رزلٹ لیاقت آباد میں یو سی 4 کا موجود ہے، واضح رزلٹ، ہم جیتے ہوئے ہیں. فرق بھی بہت زیادہ ہے. ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے 30 کو 130، 47 کو 147 اور اسی طرح 2-3 اسٹیشنوں کے نمبر میں 1 کا اضافہ کر کے جمع کرا دیا. اور جمع کرانے کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو کینڈیڈیٹ صاحب خود تشریف نہیں لائے، پتہ نہیں وکیل بھی تھے کہ نہیں تھے. بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن دین اینڈ دیئر اس کو ڈسمس کرتا، انہوں نے اس کو ڈسمس نہیں کیا. کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہمارے پاس موجود تھا. خود وہاں تو ایک آر او نے بھی جو ایک جگہ کا رزلٹ نہیں دیا گیا تھا وہ رزلٹ دکھا دیا. لیکن پتہ یہ چلا کہ اس یو سی کو بھی ہیلڈ کر لیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہولڈ کیوں کیا گیا؟ کوئی جواز اس کا نہیں تھا. اور وہاں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا کھیل کھیلا ہے. افسوس کی بات ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو ہم نے گڈ جیسچر دیا، 3 دن تک ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کے کینڈیڈیٹ کا. ہم نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ معاونت کریں گے. ہم نے ان کو جا کر ان کے حق میں گواہیاں دی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک میٹرو ویل کی یو سی ہے، ہم وہاں 200 ووٹ سے ہار گئے، پی ٹی آئی جیت گئی. تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی تھی، اور جب پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر اوپر کرنے کی کوشش کی تو ہم میں اتنا ظرف تھا، ہمارے کینڈیڈیٹ نے، ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نے جا کر گواہی دی کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. ہم نے خود کلیم نہیں کیا اس کو، لیکن اس کا جواب ہمیں اس طرح دیا کہ لیاقت آباد میں ایک یو سی پر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اور ایک صفورہ یو سی 8 میں بھی اسی طرح سے جعل سازی ہوئی. جو جیتی ہوئی یو سی ہماری ہے کہ جب ہمارے بیلٹ پیپر 50-60 باہر نکلے تو اس کے پیچھے مہر نہیں لگی ہوئی. جو گلشن حدید میں کام کیا پیپلز پارٹی نے، جو اختر کالونی میں کام کیا پیپلز پارٹی نے چنیسر گوٹ میں، جو اسی طرح سے ایک اور صفورہ کی دوسری پہلوان گوٹ کی یو سی میں جو کام کیا پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی کے ایما پر اگر پی ٹی آئی کے کسی فرد نے یہ کام کیا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے آپ کو واضح بھی تو کرے نا کہ وہ پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم کیوں بنی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے خلاف. ہمارے نمبر کم کرنے میں ان کی کیا دلچسپی ہے پی ٹی آئی کی؟